کہ شادی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ بیوی سے شادی کر رہے ہو یا آنے والی نسلوں کی ماں سے شادی کر رہے ہو۔ جنگ صفین میں مولا نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو حکم دیا، محمد پلٹ دے صفوں کو، پلٹ دے بنی امیہ کی استاقوں کی دیواروں کو، توڑ دے ان کے حصار کو اور سزا دے ان کی جرت کو۔ محمد حنفیہ آگے بڑھے، ادھر سے ظلم کا ساون برس گیا، تیروں کی بارش چھا گئی چاروں طرف۔ محمد کے قدم اکھڑ گئے، پیچھے آ گئے۔ پھر علی نے للکارا، محمد حملہ کر دے۔ انہوں نے حملہ تو کیا، مگر پھر اتنی شدت کے تیروں کی بارش ہوئی کہ محمد کے قدم اکھڑ گئے۔ تیسری مرتبہ حکم دیا، پھر بیٹا پلٹ آیا۔ 3 بار کافی تھا۔ علی نے محمد کی تلوار اپنے قبضے میں لی، تلوار کے پیچھے کا مٹ محمد کی کمر میں مارا۔ ایک جملہ کہا تاریخی، یہ تیرے ماں کی دودھ کی تاثیر کا اثر ہے، یہ تیرے ماں کی دودھ کی تاثیر کا اثر۔ لیکن مولا دودھ کی تاثیر کا اثر تو اپنی جگہ پر ہو گیا، ہر سائیڈ ایفیکٹ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ کوئی دوا حکیم تجویز کرے یا ڈاکٹر تجویز کرے، دوا اپنی جگہ پر اثر رکھتی ہے، مگر سائیڈ ایفیکٹ اس کو دور کر دیتا ہے۔ کوئی دوا ایسی ہو جس کا سائیڈ ایفیکٹ ہی نہ ہو یا اس کا کوئی علاج نہ ہو تو وہ دوا ڈاکٹر کبھی نہیں دیتا جس کا مسئلہ موجود نہ ہو۔ محمد پلٹا ہے، جملہ محمد پلٹا ہے، ماں کے دودھ کی تاثیر کا اثر، یعنی علی کے لہو کے لیے بھی ظرف معتبر کی ضرورت پڑتی ہے کہ ماں نے ہو۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت تھی کہ شادی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ بیوی سے شادی کر رہے ہو یا آنے والی نسلوں کی ماں سے شادی کر رہے ہو۔ تو اگر صرف بیوی چاہیے تو کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لو، مگر نسلوں کی پیاری ماں چاہیے تو یہ دیکھو کہ نسب کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یاکم و خضرا دمن، بچو اس گرینری سے، اس لہلہاتے ہوئے سبزے سے جس کی جڑیں غلاظتوں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر حسین تعبیر دنیا کا کوئی بھی ادیب نہیں دے سکتا تھا۔ اس سبزے سے بچو جو غلاظتوں پہ اگا ہوا ہے تو سبزہ، مگر یہ دیکھو کہ جڑیں غلاظتوں میں ہے یا نہیں۔ تو اگر جڑیں غلاظتوں میں ہیں تو سبزے کے اندر غلاظتوں کا اثر آئے گا۔ لہذا all that shine is not gold، ہر وہ چیز جو چمکتی ہوئی سنہری ہو وہ سونا نہیں ہوا کرتی۔ تو اس دور کے نوجوانوں کو صرف بیوٹی نہیں، بیوٹیفل کریکٹر چاہیے۔ ایک صرف وائف ہوتی ہے، ایک بچوں کے مستقبل سدھارنے والی ماں ہوتی ہے۔ تو اگر نسلیں سنوارنی ہو تو پاک نسبوں کو دیکھو، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام نے تنگ نظری کا ثبوت دیا ہے، اس لیے کہ اسلام نے اس پر پوری نظر رکھی ہے کہ کفو دیکھ کے شادی کرنا۔ کفو دیکھ کے کیا مانی؟ کہ خالی ڈگری مت دیکھنا کہ لڑکا بھی ایم میں ہے، لڑکی بھی ایم میں ہے، وہ بھی جاب میں ہے، یہ بھی جاب میں ہے، جواب دے دو۔ تو ہر جاب کا جواب نہیں دیا جاتا۔ یہ دیکھو کہ آنے والی نسلوں پہ اس کا کیا اثر پڑے گا۔ لندن میں میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شریعت کیا کہتی ہے؟ کہ شریعت اس مسئلے میں کچھ نہیں کہتی، تجربات کیا کہتے ہیں یہ پوچھو۔ ہر چیز شریعت نے اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھی، کچھ تجربوں کے حوالے بھی بات کی۔ ٹھیک ہے، وہ مسلم ہو گئی۔ میں نے کہا مولانا بڑی شاندار نوحہ پڑھتی ہے۔ میں نے کہا نوحہ تو ہمارے یہاں بمبئی کی بہت سی اچھی اچھی سنگر پڑھتی ہیں ہندو، مگر آواز اچھی ہے تو پڑھتی ہے، کوئی دلیل نہیں۔ نماز بھی پڑھتی ہے،
میں نے کہا یہ بھی کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، ایکسرسائز کرنے کے لیے اس سے بہتر آسن کہیں ہے نہیں. تو اگر کسی کی نیت صحت بنانے کی ہو تو قیام و رکوع سجود کوئی گھاٹے کی چیز تو ہے نہیں. اور اگر اس عمل سے کوئی مرد بے خوب بن سکتا ہے تو عقل مند عورت کے پاس اس سے پیارا حربہ کوئی ہے بھی نہیں کہ جب شوہر آئے مصلی بچھا دے کہ اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا تجربہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اگر تم غیر مسلم لڑکی کو اپنی دلہن بناؤ گے اس کا اثر نسلوں پہ کیا ہوگا پہلے یہ سوچو. میں نے کہا یہ بچے کمپلیکس میں مبتلا ہوں گے، ددیال میں بھی اور ننیحال میں بھی. تم رو گے کل کو. نوجوان بچہ تھا، میری کیوں مانتا، شادی کر لی. 4 برس کے بعد انہوں نے فون کیا، مولانا میری سوری میں نے آپ کا مشورے پہ عمل نہیں کیا. تو میں نے ڈائریکٹ یہ پوچھا، میں نے کہا کہ شریمتی جی کہاں ہیں، گھر میں یا گھر کے باہر؟ نہیں صاحب گھر کے باہر ہے. جہاز سے کیا ہوا؟ جہاز سے کچھ بھی نہیں ہوا. شادی کے بعد بچے ہمارے ہوئے. میں بمبئی گیا اپنے سسرال میں، میری ساس نے مجھے میرے بچوں کو دھکا دے کے نکال دیا کہ ابھی ہمارا بھوجن کا سمے ہے. اس پر بچوں نے رونا شروع کیا، اختلاف بڑھا، مجھے طلاق دینی پڑی. تو لہذا شادی سے پہلے یہ دیکھو کہ بیوی لانا چاہتے ہو یا نسلوں کی ماں. تو اگر بیوی لانا چاہتے ہو تو ان قریب انتظار کرو اس قاضی کا جو طلاق پڑھ کے چلا جائے گا، اس لیے کہ حسن کی چمک زیادہ دیر تک نہیں رہتی. بیوی کی خوبصورتی میں اس کے میک اپ کے 1 سال، نندوں کی نگاہوں میں 6 مہینے، ساس کی نگاہوں میں 1 مہینہ. میک اپ اتر جاتا ہے چاہے میک اپ چڑھا کیوں نہ ہو. نظر خوبصورتی سے ہٹ کے خوبصورتی تک پہنچ جاتی ہے. آملیٹ کیسا بناتی ہے؟ انہوں نے کہا آملیٹ نہیں بنتا. سوپ تو بنا لیتی ہوگی. میں جب کراچی آیا تو ایک جگہ لکھا ہوا تھا گائے سوپ. میں نے سمجھا سوپ. میں نے کہا یہ گائے کا سوپ کہاں سے ملتا ہے؟ میں نے کہا صاحب سوپ نہیں ہے، سوپ ہے. میں نے کہا اچھا ہے، یہ بھوک نہیں مٹاتا، میل مٹاتا ہے. تو لہذا ماں کے دودھ کی تاثیر اپنی جگہ پر. لہذا شادی کرنے سے پہلے نسلوں کو دیکھو، یہ تاثیریں اپنی جگہ پر آتی ہیں. میں نے عرض کیا کہ ام البنین کی نسل جب عباس میں سمٹ سکتی ہے وفائیں اور جرت، تو لا محالہ ننھیال کے اثرات بچوں کے اندر ضرور آئیں گے. لہذا باپ کی نسل بھی دیکھی جاتی ہے کہ نسل ان کی کیسی. تو اگر نسل میں کہیں بھی کوئی خرابی ہے تو اپنا اثر دکھاتی ہے، چاہے اچھا اثر ہو یا برا اثر ہو. صحابی رسول ہیں، مسجد رسول بھری ہوئی ہے، تمام اطراف میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بیچاری عورت ایک چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے روتی چیختی، نبی کے بزم میں آئی، نبی کے پہلو میں بیٹھ گئی. مجھے پناہ دیجئے حضور، مار جائے گا یہ مجھے. پیچھے ہاتھوں میں صحابی تلوار کھینچے ہوئے، آج زندہ نہیں چھوڑوں گا حضور، ہٹ جائیے سامنے سے، مار ڈالوں گا، گلا دبا دوں گا. یہ کرے بھی کیا ہوا؟ اب غصہ تو پھر غصہ ہی ہے، چاہے صحابی کا ہو یا کسی کا بھی ہو، مار ڈالوں گا اسے. انہوں نے کہا ہاں اچھی ہے، ارادہ برا نہیں ہے، مگر سبب کیا ہے؟ کیوں سبب؟ حضور اس کی گود میں جو بچہ فرمان پڑھ رہا اس کو دیکھیے، پہلے مجھے دیکھیے. So nice and so beautiful, looking smart or not, رسول اللہ علیہ وسلم اچھا ہوں یا نہیں؟ ٹھیک تو ہو. اس بچے کو دیکھیے، کم بخت کالا بھبو کا جنک. حضور something wrong. میرا بچہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کم بخت کالا، بالکل حبشی غلام، بڑی صورت کا. دیکھا نا، اور بچے کو دیکھا حضور نے، مسکرائے. سیرتوں کا پڑھنے والا رسول سیرتوں میں کیا جاتا ہے؟ بچے کو دیکھ کے مسکرائے. ارے میاں تم نے اپنے 18ویں دادا کو دیکھا ہے؟ 18ویں دادا کو؟ حضور وہ جو 2 نسل والا دادا وہ نہیں دیکھا؟ 18واں دادا نہیں دیکھا میں نے. انہوں نے کہا مرحوم بالکل ایسے ہی تھے جیسے یہ تمہارا بچہ ہے.
سچا صحابی تھا، سچا، نبی کے کہنے پہ یقین کر لیا کہ نبی کو اگر علم غیب نہ ہوتا تو انکار کر بیٹھتا۔ سچا صحابی کبھی نبی کی فضیلت کا منکر نہیں ہوتا۔ قربان ہو جائیں ہمارے ماں باپ ایسے صحابہ کرام کی عظمتوں پر جن کی تصدیق نے اسلام کی آبرو رکھ لی۔ کیا نقصان ہے جی؟ 18ویں دادا تمہارے اس جیسے تھے تو معلوم ہوتا کہ عصمت کی نظر اگر ماضی پہ پڑھے تو 18 نسلیں پڑھ سکتی ہیں، پھر علی کی ذوالفقار نابینا نہیں ہے جو 7 نسلوں کو نہ پڑھ سکے۔